نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے علاوہ اور بھی کہیں ایک صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی صحابی کے بارے میں بات کریں گے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ نویں دعائش میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے۔ بس ایک انصاری آدمی آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے لٹکائے ہوئے تھے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور وہی آدمی اسی پہلے والی کیفیت کے ساتھ آیا۔ جب تیسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ وہی بندہ اپنی سابقہ حالت کے ساتھ آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر اس آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا، میرا ابو جان سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے ان کے پاس 3 دن نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے، اگر تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو یہاں تک کہ یہ مدت پوری ہو جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ اس نے کہا، جی ہاں، تشریف لائیے۔ پھر عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ 3 راتیں گزاری اور رات کو بالکل قیام نہیں کرتا تھا، البتہ جب بھی وہ جاگتا اور اپنے بستر پر پہلو بدلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تکبیرات پڑھتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھتا وہ صرف خیر و بلائی والی بات کرتا تھا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے ابو جان کے مابین نہ کوئی غصے والی بات ہوئی اور نہ قطع تعلقی۔ تیرے پاس میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، اور 3 بار تو ہی آیا۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں رہوں اور پھر میں بھی تیرے عمل کی اقتدا کروں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو زیادہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بتلا کہ تیرے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ اس نے کہا، میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا، میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا کی ہے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا، بس یہی چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔